ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک تو جو صدقہ چھپا کر دے وہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھائے گا، اور ایک جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے وہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھائے گا۔ اللہ کرے یہ دونوں چیز ہمارے اندر ہے، صدقہ چھپا کر دینا، ایک ہاتھ سے صدقہ دو، بلکہ میں تو کہتا ہوں خود کو بھی خبر نہ ہو ہم دے کیا رہے ہیں، کبھی اس طرح بھی دے کر دے۔ اب آپ کہیں گے کہ زیادہ چلا جائے گا، تو میں کہتا ہے جس نے دیا ہے اس کی راہ میں جاتا ہے تو کیا، بلکہ دو ایسی چیز جس ذات کے لیے دے رہے ہو اس سے بہتر تو کوئی ذات ہی نہیں۔ ختم کرتے کرتے چونکہ بہت دنوں بعد آپ ملے ہیں تو یاد آ رہی بات، دیکھو جیسی ذات ہوتی ہے ذات تحفہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر محترم ایک سفر میں مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا مالدار کون؟ میں نے کہا کون آپ بتائیں، تو کہا میں واقعہ تو میں سنا تھا، وہ واقعہ میں بتاتا ہوں، حضور قائد محترم نے جو مجھے بتایا، کہا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کام والی تھی اور ایک اس کی سٹانی تھی، تو جب کام والی کو پتا چلا کہ سٹانی کے گھر شادی ہے تو وہ کپڑے کی دکان پہ گئی، اور کپڑے کی دکان پہ جانے کے بعد کپڑے والے سے کہا جو تیری دکان میں سب سے اچھی ساڑی ہے وہ دینا، کیونکہ مجھے میری سٹانی کو تحفہ دینا ہے، اور لے آئی دے دی۔ اور جب سٹانی کو پتا چلا کہ کام والی کے گھر پہ شادی ہے تو وہ دکان پہ جا کر کے کہتی ہے کوئی ذرا ہلکی پھلکی ساڑی بتانا کیونکہ کام والی کو دینا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ بتاؤ مالدار کون ہوا؟ یہ مالدار تو وہی ہوا نا جو دل کا مالدار، سٹانی کے لیے کام والی سب سے اچھی دکان میں سب سے اچھی ساڑی وہ خرید رہی ہے، اور سٹانی مالدار ہو کر کے کام والی کے لیے۔ تو آپ سے کہتا ہوں ہم دے کس کے نام پہ؟ للہ، فی سبیل اللہ۔ کیا دیتے ہیں؟ سچ کہنا کیا دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار معاذ اللہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی وہ عنایات اور اب وہ عطائیں ہم مسلمانوں پہ نہیں رہ گئی، پہلے بہت نوازے جاتے ہیں، بلکہ اقبال جیسا شخص کہہ گیا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ وہ خود شکایت کر بیٹھے اقبال، یہ سب دیکھ کر ہے نا شکوے کر بیٹھے۔ میں پوچھتا ہوں جب تک ہم اللہ کو جو دیتے تھے پھر اللہ بھی ویسے ہی دیتا، کیا دیتے تھے پہلے اللہ کو؟ پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر کے جان دینے جاتا تھا، اللہ کی محبت میں بیٹوں کو لٹایا، اللہ کی محبت میں گھر چھوڑا، اللہ کی محبت میں مال چھوڑا، اللہ کی محبت میں کرتا تک اتار کے دے دیا کہ یا رسول اللہ جنگ پہ جا رہے ہیں، میرا کرتا کسی مسلمان کے کفن کے لیے کام آ جائے۔ تو پھر فرشتوں کو ٹاٹ پہنا دیا جاتا تھا، آج یار کی محبت میں صدیق نے ٹاٹ پہنا ہے، سب پہن لو ٹاٹ۔ تو دینے والے بھی تو ایسے، اور ہم کیا دیتے ہیں؟ جو کھانا کسی کے کام نہیں آئے گا وہ کھانا اللہ کے نام پر، صحیح؟ جو کپڑے کسی کے پہننے کو گھر میں کام نہیں آئیں گے وہ کپڑے اللہ کے نام پر۔ جیب میں جو سب سے پھٹی ہوئی نوٹ ہوگی وہ ناخواں کو دی جائے گی۔ یہ صورتحال، کم سے کم اتنا تو دیکھو، ایک بزرگ نے اپنے مرید، جب کسی کو ایک بندے کو مرید کیا بزرگ نے، تو مرید نے کہا حضرت نصیحت کر دو، مرید تو ہو گیا کچھ نصیحت کرو۔ تو آپ نے کہا بیٹا اپنے آپ کو کبھی اللہ سے بہتر مت سمجھنا۔ اس نے سوچا اوہو یہ کون سی نصیحت ہے، حضرت کوئی اللہ کو بہتر، اللہ سے اپنے آپ کو کوئی بہتر سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا بعد میں سمجھ میں آئے گا، جا۔ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن عملی طور پر تو بہتر سمجھتے ہیں، بولنا اور ہے، نہیں بولتے، سمجھتے، ثابت ضرور کرتے اپنے آپ کو اللہ سے بہتر، کہیں نہ کہیں ثابت کرتے۔ او حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا جا بھئی ابھی جا، تجھے بعد میں، ابھی پہلا دن ہے خانقاہ میں، تجھے بعد میں سمجھ میں آئے۔ دوسرے جو سینئر مرید تھے پرانے، ان کو کہا بھئی اس کو کھانا کھلاؤ، اچھے اچھے کھانے چن دیے گئے، یہ وہ سب جو اچھے کھانے ہو سکتے تھے اس دور، ساتھ میں تھوڑی سی کڑی یا دال بھی تھی۔
ایک فقیر آیا, اللہ کے نام پہ کچھ دو بابا. اس نے دیکھا کیا دوں, تو جو سب اچھی ڈشیں تھی اس کو رہنے دیا, اور جو پتلی سی دال تھی وہ اٹھا کر کے فقیر کے ہاتھ میں تھما دی. پیر صاحب چلے آئے, کہا تھا نا اپنے آپ کو اللہ سے بہتر نہیں سمجھتا. کہ حضور یہ میں نے کیا کیا؟ کہ دیکھ دو چیزیں, ایک تیری ذات, ایک اللہ کی ذات. مانگنے والے نے کیا بول کے مانگا؟ اللہ کے نام پر دو. حالانکہ فقہا نے اس پر گفتگو کی ہے, مگر چونکہ میں کسی کا قول نقل کر رہا ہوں, میں اس طرح مانگنے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. اس پر بڑی فقہا نے گفتگو کی کہ اللہ کے نام پہ مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن یہاں کوئی مانگنے والا فقیر نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے مسئلہ بیان کروں. یہاں دینے والے لوگ بیٹھے, مانگنے والے نے تو یہ مانگا نا اللہ کے نام پہ دو, کہ تو نے اپنی ذات کے لیے اچھا رکھا اور اللہ کے نام پہ تو نے وہ دال دی جو تجھے پسند نہ تھی, تو اب بتا کہ تو نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات پہ عملی طور پہ ترجیح دی کہ نہیں دی. یہ عملی ترجیح تو ہو رہی ہے, کیونکہ حدیث پاک ہے تمہارا دیا ہوا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے, پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے جو, حالانکہ کسی کی یہ نیت اور عقیدہ نہیں ہوتا, وہ صوفیہ کا اپنا فلسفہ ہے سمجھانے کا, کسی کی نیت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہیں اپنے من کو, قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی, ایک صحابی نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. حضور نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ حضور اللہ نے آپ پر آیت نازل فرمائی نا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں جب تک قربان نہیں کرو گے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ باغ ہی مجھے سب سے زیادہ پسند تھا, اس لیے میں نے اسی کو صدقہ کر دیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز شکر زیادہ صدقہ کرتے تھے, شکر زیادہ بانٹتے تھے. لوگوں نے کہا شکر ہی کیوں بانٹتے؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ تمہیں جو بہت زیادہ پسند ہو, اس جو چیز جب تک وہ صدقہ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے. تو مجھے چیزوں میں سب سے زیادہ شکر پسند ہے, اس لیے میں لوگوں میں شکر تقسیم کرتا ہوں, شکر کا صدقہ کرتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے, بے شک دیکھو گے. اور پھر کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور تم سے قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نیند کی نعمت, کھانے کی نعمت, پینے کی نعمت, چلنے کی نعمت, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب بتاؤ جب نعمت شمار نہیں کر سکتے تو سوالات کتنے ہوں گے؟ کن کن نعمتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ اس لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے, شکر بھی کرو, مال بھی کماؤ, لیکن مال کی محبت سے اپنے دل کو بچاؤ. مال تجوری میں رہے اچھا ہے, مال جیب میں رہے اچھا ہے, مال دل میں نہیں رہنا چاہیے, بلکہ مال کی محبت کو دل سے نکالو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو, دین کے قریب آؤ, مذہب و مسلک کے قریب آؤ. یاد رکھیے دولت ختم ہونے کی چیز ہے, ایمان باقی رہنے کی چیز ہے, دین باقی رہنے کی چیز ہے. اس لیے اپنا دل لگانا ہے, اللہ رسول سے لگاؤ, اور مال کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کرو. جتنا مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں اس سے کچھ وقت اعمال کے لیے بھی ہم وقف کریں, اعمال کے لیے بھی ٹائم نکالیں. ہو سکے اپنے چہروں پہ داڑیاں سجائیں, ہو سکے کیا بلکہ سختی کے ساتھ اپنے نفس پہ یہ چیز نافذ کریں, نماز کے پابند بنیں. کتنی بھی سخت ڈیوٹی ہے, کم سے کم فرض نماز تو پڑھ ہی لیا کریں. مطلقاً نہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ کم سے کم فرض ہی پڑھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنتوں سے چھٹی ہے, استغفر اللہ, قطعاً نہیں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے متعلق ہمارے بزرگوں کی جو ان کے جو نظریات ہیں وہی میرے نظریات ہیں, لیکن یہ کہہ رہا ہوں نہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ کم سے کم فرض پڑھ لو. اور یہ جو آپ کے ذہن میں کہ کرتے کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا, بھئی جس لباس میں چاہے پڑھ لے, لیکن پڑھ تو صحیح. اگر ایک مشت داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے, کم سے کم شروعات میں چھوٹی رکھ لے, نہیں سے ہاں تو ہے. حالانکہ ایک مشت واجب ہے, اس لیے ہمارا نظریہ ہے, احناف کا نظریہ, ہمارا عقیدہ ہے, لیکن نہیں رکھنے سے اچھا تو ہے کہ دین کے تھوڑا قریب تو آؤ, کچھ قدم تو بڑھاؤ. میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ چھوٹی سی داڑھی رکھو گے اتنی خوبصورتی ہوگی کہ ایک مشت رکھنے پہ مجبور ہو جاؤ.
فرض پڑھو کہ وہ سکون ملے گا، سنتوں کے پابند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو آنا ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا ہے، جیتے جی اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، ہلاکت کی طرف نہ جاؤ۔ موت جلد آنے والی، بہت جلدی آئے گی اور بہت جلدی آئے گی۔ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، 15 سال کے بعد بھی آئے گی تو جلدی ہے، 20 سال کے بعد بھی آئے گی تو جلدی ہے، 50 سال کے بعد بھی جلدی ہے۔ کورونا کی قیامت نے قیامت سے پہلے ہمیں کچھ سبق سکھا دیا اور بتا دیا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ بھائی کے جنازے میں بھائی نہیں گیا، بتا دیا دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ بیٹا باپ کے جنازے کو کندھا دینے ڈر رہا تھا کورونا کے وقت پیریڈ میں۔ ہمارے ایک مبلغ میت کو غسل دینے گئے، کورونا کا مریض نہیں تھا وہ، لیکن لوگوں نے پرچار کر دیا تھا کہ کورونا میں گیا، تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی کورونا کا نہیں ہے، غسل دے دو۔ انہوں نے بھی کٹ وغیرہ پہن کے غسل دیا، کوئی پانی ڈالنے والا نہیں تھا۔ بیٹے کو کہا، اس کے میت کے بیٹے کو، آ بھئی ذرا پانی تو ڈال۔ وہ کہتا ہے مولانا میرے 4-5 بچے مجھ پہ رحم کرو۔ باپ کی میت پہ بیٹا پانی ڈالنے تیار نہیں تھا۔ کس دنیا کی ہم بات کریں؟ اس لیے اپنی تیاری خود کرو، پتہ نہیں اپنے لیے کوئی مغفرت کی دعا بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ فاتحہ کے لیے ترس جاؤ گے، ایک ایک نیکی کو ترس جاؤ گے۔ یہاں اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا، وقت نکالو، عبادت کرو۔ سنی دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے۔ پارکھیت والوں، اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچ قائم کرو، اپنے نوجوانوں کو اس سے جوڑو، خود جڑو، ہفتہ واری اجتماع شروع کرو تاکہ لوگ دین سیکھیں، دین سمجھیں، دین سے قریب آئیں۔ اگر ایک بندہ بھی اپنی کوششوں سے دین سے قریب ہو گیا، انشاءاللہ وہی بندہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے مال کی اور دنیا کی محبت سے بچائے، اور آپ سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ میں ریاکاری سے بچائے، شرک اصغر سے بچائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔